अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 25 तारीख है, बुध का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 7:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक हमारे इंतहाई मोहतरम सहाफ़ी दोस्त इमरान रियाज खान साहब के वतन छोड़ने से मुतालिक है। वैसे तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा कयास आराइयाँ चल रही हैं, उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन भी एक सियासी जमात के सोशल मीडिया विंग ने चला रखी है। यह तक कहा जा रहा है कि मुल्क छोड़कर फरार हो गया, टक्कर का आदमी, टक्कर का नारा और पता नहीं क्या क्या कुछ। इसके अलावा साजिशी थ्योरियां भी अपनी जगह के ऊपर जन्म ले रही हैं कि जनाब को शायद मुल्क से इसलिए बाहर भेजा गया है कि बाहर बैठकर ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो ओपिनियन है उसको बदलने की कोशिश करेंगे और ब्ला ब्ला। लेकिन मेरे पास जो हकायक हैं, जो तफसीलात मेरे पास आ रही हैं, वो 1, 2 या 3 किस्म के मुकदमात से रिलेटेड नहीं और उनको जो रिलोकेट होना पड़ा है उनसे मुतालिक नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक उनकी ज़िंदगी, उनके जीने मरने और उनके सहाफ़त के साथ इंटैक्ट रहने से मुतालिक है। वो तफसीलात क्या है वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा हमारे मुल्क के हालात ये हैं, नौबत यहां तक आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के इंतहाई अहम एलची या मोतमद की हुई बात का जवाब हमारे यहाँ अल्लामा डॉक्टर ताहिर अशरफी साहब दे रहे हैं। तो लगे हाथों उन्हें अगर मुशीर बराए खारजा लगा दिया जाए तो कोई कबाहत नहीं होगी। फिर इसी तरह से अल्लामा डॉक्टर रागिब नईमी साहब को भी मुशीर बराए इंसदादे वीपीएन लगा दिया जाए तो कोई मसला नहीं होगा। और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को भी मुशीर बराए इंसदादे जिनसी मसाइल व वसाइल लगा दिया जाए तो कोई मसला नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये नौबत यहाँ तक आ गई है। और नौबत यहाँ तक भी आ गई है कि वो तमाम सहाफ़ी जो कल तक 9 मई के ऊपर भोंपू बन के बैठे हुए थे, वो अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि आम आदमियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, पाकिस्तानियों के साथ जुल्म तो हुआ है। वो कौन है, उनकी तफसीलात भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। एंड अगेन मेरा इंस्टाग्राम ऑफिशियल वेरीफाइड हैंडल, उसका स्क्रीनशॉट में लगा दिया करता हूं, उसको फॉलो कर ले। कभी डायरेक्ट मैसेज करना हो तो आप मुझे कर सकते हैं। वैसे तो इंटरनेशनल मामलात और आलमी दबाव इतना बढ़ गया है, ट्रंप इंतजामिया का, ट्रंप का, ब्रिटेन का, ईयू का, फिर अभी IMF, FATF, उन सब का कलेक्टिव दबाव इतना बढ़ गया है कि आधे से ज्यादा सिस्टम इस वक्त इमरान खान साहब की बैक के ऊपर खड़ा है। ये कोई माने ना माने, अपेरेंटली इसको एंडोर्स करे ना करे, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो कुछ इसी तरह की है कि आधे से ज्यादा सिस्टम इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। और जितनी बाकी ये सरकार है फॉर्म 47 की जाली सरकार, मैंडेट चोरी करके आने वाली सरकार, इसकी बैसाखियां खिंच चुकी हैं, तकरीबन खिंच चुकी हैं और ये घुटने के बल गिरने को है, मुंह के बल गिरने को है। ये इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगना है। उसकी तफसीलात में जाने से पहले मैं इमरान रियाज खान साहब से मुतालिक बात करता हूं। इमरान रियाज खान भाई 4 महीने अबडक्शन उन्होंने बर्दाश्त की, बड़ा बुरा वक्त था। वापस आए तो उनकी जबान में लकनत आ गई, बात नहीं कर पा रहे थे, बड़े बुरे हालात थे। फिर उनके खिलाफ मुकदमात होने शुरू हो गए। इसके बाद भी 2 दफा गिरफ्तारी हुई, वो वापस आ गए, जमानत पर रिहा हो गए। फिर जब मुकदमात डाले गए हैं तो बाकायदा थ्रेट करके ये कहा गया कि आप पकड़ना है तो जेल में डालना है और लंबी जेल होगी। तो इमरान रियाज खान जो है वो रिलोकेट हो गए, लाहौर से KPK नॉर्दर्न पाकिस्तान की तरफ मूव हुए। उनकी आधी से ज्यादा फैमिली ऑलरेडी मुल्क से बाहर जा चुकी थी। वालिद और भाई वगैरह जो थे वो लाहौर के अंदर थे। फिर भी उनका राब्ता अपने भाई से नहीं हो पाता था, तो कभी वो KPK में किसी एक जगह होते थे, दूसरी जगह रिलोकेट होते, तीसरी जगह रिलोकेट होते, और इस दौरान उन्हें मुआवनत भी रही बहुत सारी। लेकिन इसके बावजूद इमरान रियाज खान साहब जो है वो जमानत हासिल करने में नाकाम रहे। 3 ऐसे मुकदमात थे जो मेरी नाक़िस इत्तलात के मुताबिक जिसमें उनको जमानत नहीं मिल रही थी। और आपको पता है कि जब आपकी जमानत कैंसिल हो जाए और 3-4 महीने गुजर जाए तो फिर आपको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाता है। इश्तिहारी डिक्लेयर करने में बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो आपका शनाख्ती कार्ड कैंसिल हो सकता है, पासपोर्ट कैंसिल हो सकता है, आपकी जायदाद जब्त हो सकती है, आपका टैक्स नंबर जब्त हो सकता है, आपके नाम के ऊपर गाड़ियां जो हैं वो खत्म हो सकती हैं। ये ना भी हो तो आपको किसी भी तरह से पकड़ कर लाने के अहकामात होते हैं। तो इमरान रियाज खान पहले स्वात के अंदर मौजूद थे। और फिर एक और मसला भी उन्होंने फेस किया 1.5-2 हफ्ते पहले। वो सच बोलना तो मुश्किल होता है ना, तो जो बंदा सच बोलता चला जाता है उसके लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो KPK की जो इंतजामिया उनका साथ दे रही थी वो भी उससे पीछे हट गई। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जहां वो मुकीम थे वहां पहली दफा रेड पड़ा, जो मेरी इत्तलात है। उसके बाद दूसरी जगह गए, वहां रेड पड़ा, यहां तक कि नौबत आ गई कि उनके साथ जो इक्विपमेंट था उनकी वीडियोस बनाने का वो एक जगह पर रह गया, सिवाय मोबाइल फोन के जो कि स्विच्ड ऑफ था। इसके अलावा तमाम माइक्स, लाइट्स, एवरीथिंग दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड और उनको भागना पड़ा। और फिर एक और जगह के ऊपर, और देन
36 گھنٹے کی ٹریولنگ کے بعد وہ ایک محفوظ مقام پر پہنچے. تو عمران ریاض خان صاحب سے متعلق جو لوگ یہ رائے قائم کر رہے ہیں کہ ٹکر کا آدمی بھاگ گیا، فرار ہو گیا، بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بندہ جو دلیل دینے کا عادی ہو وہ کبھی بھی طاقت کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ صرف اپنی دلیل کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. اور جو بندہ اتنا کچھ سہنے کے بعد، موت کو بار بار چھو کے آنے کے بعد پھر بھی اپنے بیانیے کے اوپر یا اپنی گفتگو یا اپنے پوائنٹ آف ویو کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تو وہ پھر بندہ تو ٹکر کا ہے، کوئی مانے نہ یا نہ مانے، یہ بات تو اپنی جگہ کے اوپر ہے. اور اگر آپ کی زندگی کو اتنے ہی خدشات لاحق ہیں بہت زیادہ، تو پھر آپ کے پاس آپشنل چوائس کیا بچتی ہے کہ آپ ملک میں رہیں یا ملک چھوڑ جائیں. تو میرے خیال میں دس از اے وائز ڈیسیژن بائی ہم. اچھا کیا، چلے گئے، ملک سے باہر چلے گئے، لیکن ان کی جان کو خطرہ تھا. اور ایک دفعہ نہیں، پچھلے 2 سال میں 3 سے 4 مرتبہ عمران خان صاحب موت کی وادی کو چھو کر واپس آئے. یہ میرے پاس انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ابھی وہ کہاں ہے یہ میں نہیں بتانا چاہوں گا، کس حال میں ہیں یہ بھی نہیں بتانا چاہوں گا، لیکن انہوں نے اپنے دوستوں کے ذریعے بہت کچھ بتایا ہے. اپنے تمام دوستوں کو حلقہ احباب میں جو بھی ان کے ساتھ ہیں ان کو یہ بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا بیتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہوتا ہے تو ان سب نے اس کو ڈسکلوز کر دینا ہے. کچھ اپنے ویڈیو پیغامات بھی وہ ریکارڈ کر کے دے کے جا چکے ہیں اپنی فیملی کو. تو یہ بہت ہی مشکل اور کٹھن صورتحال تھی جس کا تذکرہ میں کرنا چاہ رہا تھا. میں اس میں بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ ان کے اوپر جو مقدمات بنے ہیں وہ ایک صوبے کے اندر پرٹیکولرلی بنائے گئے، اور خواہشات تھی کہ ان کو اس طرح سے گرفتار کر کے جیل میں رکھا جائے. اب بیک اینڈ کے اوپر ریزنز کیا ہیں اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا. اب آ جاتے ہیں علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے پریسر کیا، اب ان کے ذرا پہلے جملے سن لیجئے وہ کیا فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا نومنتخب امریکی صدر کے نامزد مشیر برائے اسپیشل مشن رچرڈ گرینل کے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا. وہ فرماتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کو گوانتانامو بے میں قیدی نظر کیوں نہیں آتے، امریکہ کو عافیہ صدیقی کی قید نظر کیوں نہیں آتی، انسانی حقوق نظر کیوں نہیں آتے. یہ ایک خالصتاً سفارتی معاملہ ہے جس کے اوپر ایک عالم دین کو بٹھایا گیا ہے، کیونکہ آلریڈی ایک کیمپین چل چکی ہے کہ وہ جی ہم جنس پرست ہے، تو اس کے اوپر پھر میرے خیال میں بٹھانا درست بنتا تھا ان کا. تو طاہر اشرفی صاحب نے کہا کہ فوجی عدالتیں بانی پی ٹی آئی کے دور سے چلی آ رہی ہیں، پاکستان آزاد اور خود مختار ملک ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان کو بلیک میل کرے گا تو ہم اسے مسترد کرتے ہیں. طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ پاکستان کی عدالتیں آزاد اور خود مختار ہیں، سول عدالتوں سے آزاد اور خود مختار. ٹھیک ہے جی، سول عدالتوں سے زیادہ فوجی عدالتیں آزاد فیصلے کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. وزارت خارجہ مؤثر طریقے سے امریکی بیان کو عالمی فورم پر ایڈریس کرے. تو لگے ہاتھوں میرے خیال میں پھر علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کو جو ہے مشیر برائے انسداد وی پی این پرماننٹ آگے لکھ دیا جائے، پرماننٹ تا حیات لگا دیا جائے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. پھر اس طرح سے مفتی عبد القوی صاحب کو وزیر و مشیر برائے انسداد جنسی مسائل و وسائل لگا دیا جائے. ختم بھائی، تن تنک تن 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 تارا سکون. ٹھیک ہے، چین ٹپاک ڈم ڈم، کوئی ٹینشن والی بات نہیں، لگا دیجیے بھائی، کیا فرق پڑتا ہے، پیسے تھوڑی لگنے. ویسے بندرمان چل رہی ہے بھائی، کبھی ابو کو، چچا کو، سمدھی کو، ماموں کو، پھپھے کو لگایا جا رہا ہے، تو ایک آدھ 2 اور لگا دیں. اور بھائی خالصتاً یہ ڈپلومیٹک معاملہ ہے، اور اس کے اوپر ہم ایک مولوی صاحب کو بٹھا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ان کا ویو پوائنٹ ہے، لیکن اصل میں آپ کو ڈپلومیٹک چینل سے رسپونڈ کرنا چاہیے اس معاملے کو. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یا آپ آج ہم یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا، اس کا خمیازہ آپ کو 10 دن بعد بھگتنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں ٹرانسلیٹ ہو کر جا رہی ہیں، اور کیونکہ دوسری طرف سٹیک کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹی کا پاپولر ایور لیڈر موجود ہے اور اس کے فالوورز موجود ہیں. پہلے چلو کسی اور دور کے اندر یہ باتیں نہیں پہنچتی ہوں گی، اب پہنچ رہی ہیں، تو یہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ کے دے رہی. اچھا، عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو سول نافرمانی کی تحریک پر عمل درآمد جاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے. یہ کل بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے نہ کر دیا. آج پچھلے ولاگ میں بتایا عمران خان صاحب نے صاف منع کر دیا، انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کو بالکل انڈورس نہیں کرتا کہ یہ والے معاملات ہیں نہیں ہیں. عمران ریاض خان نے خود اپنے ولاگ کے اندر بھی ایک بات کہی ہے کہ مجھے میرے کام سے روکنے کی بار بار کوشش کی گئی. میرے ساتھ بہت سارے دوست جانتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کو پتہ ہیں جو کچھ میرے ساتھ ہوا گزشتہ چند دنوں میں. اگر میں آپ کو نہ بتایا پایا تو وہ آپ کو ضرور بتا دیں گے. اب سچویشن کی جو تھریشولڈ کی تبدیلی کا لیول آپ کو میں یہ دکھا کر بتاتا ہوں کہ منیب فاروق جیسے جو صحافی ہیں، خود ساختہ، ویسے وہ لائر ہیں، میں ان کو صحافی، میری تو ڈیفینیشن میں صحافت کا کچھ اور ہی معاملہ ہے. ان
کا جو شفٹ ہے نا, جو انہوں نے شفٹ مارا ہے, اس سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنا بڑا شفٹ ہے اور کتنا بڑا چینج ہے بیک اینڈ کے اوپر. وہ کہتے ہیں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کے بعد لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی بہت ہوئی اور ظلم بھی بڑا ہوا. یہ آج آپ کو 2 سال بعد یاد آ رہا ہے. پہلے تو اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ پر جل چکے ہیں, حالات بہت خراب ہیں, اور پیچھے سے جو پریشر ہے وہ حد سے بھی زیادہ ہے. اب آگے چلیں. ایک اور ہے یہ راوی بھائی, ان کا راوی کھڑا نہیں ہوتا. اب ان کے راوی ایک جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے, پانی جو ہوتا ہے, باقی تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. وہ کہتے ہیں اگر بیرونی دباؤ آیا تو اس معاملے میں عمران خان کی بات مانی جائے گی. اگر بیرونی ایکسٹرنل پریشر آیا تو اس معاملے میں عمران خان کی بات مانی جائے گی. یہ روڈ میپ کو کلیئر کر رہے ہیں, روڈ کو سیٹل کر رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بیرونی دباؤ آئے گا؟ اور بھائی آ چکا ہے, تبھی یہ بیانات دے رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم نے گراؤنڈ سیٹ کر کے دینا ہے, پھندا ہے ہمارے گلے کا. یہ اب ان کی سن لیں. میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. متی اللہ جان صاحب کیا فرماتے ہو کہ تحریک انصاف سے تحریری مطالبات اس لیے مانگے جا رہے ہیں تاکہ کل کو پریس کانفرنس میں لہرا کر کہا جائے کہ یہ NRO تھا. اور اب میاں نواز شریف صاحب کی بھی آپ باتیں یا ان کی گفتگو سن رہے ہوں گے, اور نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے کہ میاں صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آ جائے. جنہوں نے خان صاحب اندر تنیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ باہر آ جائیں. یہ ہے ان کی سیاست کا لیول. یعنی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں یہ لوگ. اور وہ 2.5 سال سے بندہ جیل کے اندر بیٹھا ہے, وہ ہل نہیں رہا, ٹس سے مس نہیں ہو. ان سب کو چاروں چانے چت کر دیا عمران خان نے, قیدی نمبر 804 نے. اور ان کی حرکتیں چیک کریں تو اصل پریشر جو ہے وہ US کا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہے, گریٹ برٹن کا ہے, EU کا ہے, اور اب تو بہت سارے انسٹیٹیوشنز کا ہے. ہمیں تھوڑا سا عقل کے ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں, ہم محب وطن پاکستانی ہیں, یہ ہماری دھرتی ہے, ہم اس کو تار تار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کے انٹرنیشنل پریشرز ہیں. سیدھی سی بات ہے, جب آپ انٹرنل معاملات کے اندر انصاف اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھتے ہیں تو باہر کسی کا پیو بھی آپ کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتا. معاملہ سارا یہ ہے. اب کیا کرے عوام پاکستان کی اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے فالوورز کیا کریں؟ وہ باہر کی طرف نہ دیکھیں تو کس کی طرف دیکھیں جب ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے؟ جب 26 نومبر کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو دس از ہاؤ تھنگز آر. اس سارے معاملے کے اوپر بہت زیادہ شہباز گل صاحب کے خلاف بھی ایک عجیب بےہودہ کیمپین چلا رکھی ہے بہت سارے ٹی وی اینکرز نے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. لیکن یہ جو پیراڈائم شفٹ اور لوگوں کے بیانات کی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں, اس بات کی غماز ہے کہ اگ بہت لگی ہوئی ہے تے گل ود گئی ہے مختاریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.